السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال رسول اختر صاحب کی طرف سے ہے راول پنڈی سے، اور یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کی زبان پہ ہے اور ہر پاکستانی اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان بھی ہے. سوال یہ ہے جی کہ ملک میں نا اس وقت گیس ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی عروج پہ ہے، کسی طرف سے کوئی امداد ملنے کا بھی امکان دکھائی نہیں دے رہا. تمام معاشی ماہرین پاکستان کو ڈیفالٹ، ٹیکنیکل ڈیفالٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. 2023 میں آپ پاکستان کے حالات کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کسی بہتری کی امید ہے؟ دیکھیں بات سنو، میں سیاستدان نہیں ہوں، میں ہمبل اسٹوڈنٹ ہوں اکنامکس کا. تو سن 2023 میں بھی ایک نیا ایڈیشن ہوگا، سال یہی ہوگا، یہ یاد رکھیں. گاڑی وہی ہوتی ہے، ماڈل نیا آ جاتا ہے تو نیا ماڈل ہوگا. اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بالکل ہو رہی ہے. حکومت ٹس سے مس نہ ہوتی تو ان پہ سارے کیسز ایک ایک کر کے اتنی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں. جو کیسز اتنے سالوں میں بنے ہیں، اربوں روپیہ غریب عوام کا اس پہ خرچ ہوا ہے، مین آورز خرچ ہوئے ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں. ایک سرکاری فنکشنری کا ایک ایک گھنٹہ اوور آل اگر آپ دیکھو تو وہ لاکھوں میں کاسٹ کرتا ہے قوم کو، تو اس لیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو سارے باری باری تو تقریباً پہنچ گئے ہیں، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، وہ جو ان کی پرائورٹیز ہیں اس کے مطابق تو وہ ٹس سے مس ہو رہے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، یہاں بھی اس معاملے میں بھی حکومت ٹکرے ٹکرے مار رہی ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اور یہ ٹکریں اگر مار رہے ہیں تو اس لیے نہیں مار رہے کہ ان کا جو پچھلے دنوں جو اعتراف کیا ہے پرائم منسٹر نے، شہباز شریف نے، کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست کو قربان کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ سیاست ان کی قربان ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. تو بندہ پوچھے بھی تم آئے کیا لینے تھے؟ یہ کوئی قربانی شربانی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. جو بندہ حالات کا شکار ہو کے مارا جائے وہ شہید نہیں ہوتا، اس کی کوئی قربانی نہیں ہوتی، آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اس میں کون سی قربانی ہے؟ آپ نے یہ سارا کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہے. آپ اتنی دیر سے اس کام کے آپ کھلاڑی ہیں، آپ کا پرابلم بھی اور تھا. یہ جو اربوں خربوں کی ٹیٹیاں شیٹیاں جتنے بھی کیسز بیسز تھے ان سے جان چھڑانا وہ آپ کی پرائورٹی نمبر 1 تھی. وہ تو آپ نے اچیو کر لیا. اب عوام کے لیے جو کرنا ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور یہ آپ کا قصور نہیں ہے. مطلب میرا حکومت کا قصور نہیں ہے. کوئی بھی آئے گا، میں دیکھتا ہوں کون بھائی کا لال ہے جو 40 سالہ پرانی خباستوں، شرارتوں، ابلیسیت کو چند مہینوں میں ختم کر دے گا. یہ نہیں ہونا. اور کوئی کسی بہتری کی امید میں بالکل نہ رہیں آپ. رسول اختر صاحب، آئی ایم سوری، یہ جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، سہانے سپنے دکھانا، سب خواب دکھانا، یہ میرا کام ہی نہیں ہے. کیسے کر لیں گے؟ یہ ہر ادارہ اجڑا ہوا ہے، بیڑا غرق ہے. تو لوگ ہیں سٹیل مل سے لے کے پی آئی اے تک اور پی آئی اے سے لے کے ریلوے تک اس ملک میں کھائی جا چکی ہے. تو آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس لیے مجھے تو کوئی بہتری کی امید، بلکہ مجھے تو شاید اس سے بھی بدتر ہوتا دکھائی دے رہا ہے.